عورت اجنبی مردوں سے بوقت ضرورت بات کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، کچھ علماء نے کہا عورت کی آواز عورت ہے، اس کے حساب سے تو پھر بے ستر ہونے والی بات ہے، لیکن یہ دلائل کے اعتبار سے درست نہیں، جس طرح ہم آگے گفتگو میں ثابت کریں گے۔ دوسرا ہے کہ جہاں فتنے کا احتمال ہو تو وہاں حتی الامکان بچنا چاہیے، لیکن جب فتنے کا امکان نہیں یا احتمال ضعیف ہے تو وہاں پھر اس میں تخفیف ہے۔ اس پر بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک سے ہم ابتدا کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو بلانے کے لیے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آئیں، پہلے وہ پانی پلانے آئیں، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہوئی۔ جو بھی قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر جانتا ہے اس پر واضح ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی قرآن پاک سے۔ یہ اس وقت میں سورہ القصص میں دیکھیں، آیت نمبر 23 سے شروع ہے۔ قال ما خطبکما، تمہیں کیا ہے؟ قال تعالیٰ نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک چروائے ہٹیں گے نہیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلائیں گی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 25 میں ہے، پھر جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، شعیب علیہ السلام کی بیٹی ایک حیا کے طریقے پر چلتی ہوئی آئی۔ قالت ان ابی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلاتا ہے۔ کلام تو ہوا، اور اس وقت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو کم از کم نہیں پتہ تھا کہ یہ نبی ہے۔ پھر جا کر انہوں نے اپنے باپ کو بتایا، انہوں نے ہم سے یہ بات کی پانی کے بارے، اور یہ شعیب علیہ السلام نے بھی زجر نہیں کیا۔ یہ ہم نے برکت کے لیے اس آیت کا حوالہ دیا۔ اب دیکھیں جو باتیں حدیث سے پیش کرتا ہوں اس پر، جس سے ثابت ہوگا کہ عورت کی آواز عورت نہیں، عورت کی آواز شرعاً عورت نہیں، عورت ضرورت کے وقت اجنبی مردوں سے گفتگو کر سکتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل میری بیوی اسماء بنت امیس دے۔ اسماء بنت امیس نے انہیں غسل دیا۔ اسماء بنت امیس نے غسل دینے کے بعد باہر مہاجرین کی جماعت کے پاس آئیں۔ تیرے جنازے کے لیے مہاجرین موجود تھے نا، مہاجرین کی ایک جماعت کے پاس آئیں، ان کے پاس آ کر پوچھا مسئلہ کہ آج شدید سردی ہے اور میں نے غسل دیا ہے، کہ اب مجھ پر غسل فرض ہے، کہ میت کو غسل دینے سے غسل لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ تجھ پر غسل نہیں ہے۔ گفتگو تو کی اجنبی مردوں سے۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں، مصنف عبد الرزاق میں، اور طبقات ابن سعد اور بہت سی اور کتابوں میں موجود ہے۔ ایک ہو گئی حدیث۔ دوسری، یہ ریاض الصالحین میں بھی ہے حدیث جو اب کہنے لگا ہوں، صحیح مسلم، صحیح ابن ماجہ اور متعدد کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے وصال کے عمر فاروق سے فرمایا، اے عمر آؤ ہم ام ایمن کی زیارت کر رہے ہیں، جس طرح نبی پاک اس کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ام ایمن کے پاس گئے، وہ رو رہی تھی۔ پوچھا کیوں روتی ہے؟ کیا تو جانتی نہیں کہ نبی پاک کے لیے جو کچھ اللہ پاک کے ہاں ہے وہ بہتر ہے دنیا سے؟ ام ایمن نے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہے، میں تو صرف اس لیے رو رہی ہوں
کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور نئے پیش آمدہ مسائل میں ہم کیا کریں گے، تھا تو بہانہ ہی نا۔ اس پر یہ شیخین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی رونے لگے۔ یہ حدیث صحیح سند سے کئی جگہ ثابت ہے، مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں، سیاستہ میں یہ حوالہ موجود ہے، اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے اس حدیث کی۔ گفتگو ہوئی، یہ کوئی فتویٰ تو نہیں طلب ہو رہا تھا کہ پہلی حدیث کے بارے میں کہہ سکتا ہے یہ فتوے طلب کرنے کے لیے اجازت ہے، پھر بھی عورت تو نہیں نا، اس کا عورت کی آواز تو عورت پھر بھی نہیں نا، کہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے ننگے ہونے کی اجازت تو نہیں۔ اگر عورت کی آواز عورت ہو پھر تو وہ کسی سے بھی کلام کرے تو وہ ننگے ہونے والی بات ہے۔ ایک اور حدیث، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت امیس سے آمنا سامنا ہوا نبی پاک کی حیات میں۔ حضرت عمر کہنے لگے اسماء کو کہ تم لوگ بہت اچھے ہو، لیکن فضیلت ہمیں ملی ہے کہ ہجرت تمہاری بعد میں ہے، کیونکہ اسماء بنت امیس یہ اس وقت پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی نا، ان کے ساتھ یہ ملک حبشہ گئے اور حبشہ سے مدینہ شریف آئے بعد میں حضرت عمر کی نسبت۔ تو اسماء بنت امیس نے کہا کہ تم تو نبی پاک کے قرب میں تھے اور ہم دور آپ کے فراق میں پریشان رہتے، تو تم کہتے ہو کہ تمہیں فضیلت ہے، میں نبی پاک کے پاس جاتی ہوں۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہ بات پیش کی، نبی پاک نے فرمایا تمہارے لیے 2 ہجرتوں کا ثواب ہے۔ یہ حدیث، اس میں کلام تو ہوا نا، یہ مسند احمد بن حنبل میں، معجم کبیر طبرانی میں اور دیگر کئی کتابوں میں ثابت ہے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ منسوخ ہو، بعد میں کلام منسوخ ہوا؟ یہ حضرت اسماء بنت امیس نے جو لوگوں سے مسئلہ پوچھا تھا اس وقت تو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ منسوخ ہو چکا، اس کے بعد نبی پاک کی حیات کے بعد تو کچھ منسوخ نہیں نا، وہ تو ابو بکر صدیق کی وفات کا موقع تھا۔ اب ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اپنی دور خلافت کے آخر میں کہ مجھے سرخ رنگ کے مرغ نے 2 یا 3 بار ٹھونگا لگایا ہے۔ آپ نے یہ خواب کی تعبیر پوچھی اسماء بنت امیس سے، انہوں نے بتایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں کوئی اجمی مرد قتل کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے خطبہ دیا، تقریر کی۔ تقریر میں فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے اسماء بنت امیس سے اس کی تعبیر پوچھی۔ تقریر میں کہا میں نے اسماء بنت امیس سے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے یہ تعبیر بتائی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر میرے بعد خلافت ان 6 لوگوں میں ہے، آپ اس میں جس کو چاہیں، جس پر ان کا اتفاق رائے ہو جائے وہ درست ہے، کیونکہ نبی پاک ان لوگوں سے راضی تھے جب فوت ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف کے نام شامل تھے۔ حضرت عمر نے اپنے زخم شہادت کے بعد دوبارہ انہی لوگوں کا ذکر کیا، لیکن یہ پہلے کی بات ہے، چند دن پہلے کی۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 99 پہلے جلد میں یہ موجود ہے۔ اس طرح طبقات ابن سعد کی 3ری جلد کے صفحہ 311 پر یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ ایک عورت آئی نبی پاک علیہ السلام کے پاس، اس نے، یہ ایک نہیں بہت سی عورتیں آتی نبی پاک کے پاس مسائل پوچھتی، پھر نبی پاک سے تو پوچھیں، صحابہ موجود ہوتے، صحابہ کو نبی پاک نہ اٹھاتے اور نہ یہ کہتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو۔ تو اجنبی عورت کی آواز سننا اس کی گنجائش تو بنی، لہٰذا یہ کہنا کہ عورت کی آواز عورت ہے یہ غلط ہے۔ ہاں جہاں فتنے کا خطرہ ہو وہاں فتنے کے خطرے سے روکیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو مطلق عورت کہہ دینا وہ غلط، یا مطلق منع کر دینا یہ بھی غلط۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کو فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آواز کو بناوٹ کے ساتھ پست کر کے نہ بولیں۔ جب اجنبیوں سے بات کرنی پڑے، سالتموہن متاعًا فاسألوہن من وراء حجاب، اگر امہات المومنین میں سے کسی سے کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے باہر سے پوچھو۔ تو آگے بیان فرمایا کہ وہ بات کریں امہات المومنین تو آواز پست کر کے، نہ یہ نہیں کہا بولیں ہی نہ،
آواز پست بنا کر نہ بولیں، اور اس کو امہات المومنین کا خاصہ کہنا وہ دلیل کے بغیر ہے، کیونکہ جتنے میں دلائل دے رہا ہوں یہ واضح ہے کہ یہ امہات المومنین کا خاصہ نہیں تھا۔ وہ بھی نبی پاک کے پاس یہ تو 20 حدیثیں ہوں گی نا کہ صحابہ کی موجودگی میں نبی پاک کے پاس حج کے موقع پر ہی دیکھیں بہت سے واقعات ہیں، ایک عورت آئی، فلاں ہوا، یہ نبی پاک نے اسے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ ایک حدیث میں حضرت فضل بن عباس نبی پاک کے ساتھ سوار تھے، عورت نے مسئلہ پوچھا تو فضل بن عباس تو اس عورت کے کچھ نہیں نہ لگتے، نبی پاک سے تو چلو سب کا، ساری امت آپ کے لیے محرم کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ایک قول ہے اگرچہ اختلاف ہے اس میں، لیکن فضل بن عباس کو نبی پاک نے نہ اتارا سواری سے نہ بگایا، دیکھنے سے منع کیا اگر دیکھنا ثابت ہو کہ وہ جائز نہیں تھا، لیکن گفتگو کرنا تو منع نہیں نا، گفتگو سننا، اور یہاں دیکھنے میں نبی پاک کو اندیشہ محسوس ہوا اس لیے روکا تھا۔ پھر ایک اور حدیث، یہ مشہور حدیث ہے حضرت فاطمہ بنت قیس، یہ ایک فقیہہ اور باصلاحیت قریشی عورت تھیں، ان کے شوہر نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد کچھ تنازع ہوا، پھر نبی پاک کے پاس حاضر ہوئیں، نبی پاک نے عدت کے بارے انہیں حکم دیا کہ تم میری صحابیہ ام شریک کے گھر عدت گزار لیں، پھر فرمایا کہ وہ ایسی عورت ہے جس کے پاس میرے صحابہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس پر اس کے بھائی مہاجرین جاتے ہیں، یہاں بھی عام مہاجرین۔ اصل یہ ہے ام شریک یہ عورت مہمان نواز تھی، اور اس کا بڑا وسیع کاروبار تھا یہ ہوٹل کا، آنے جانے والوں کو یہ کھانا کھلاتی اور یہ معاملات ہوتے، گفتگو بھی ہوتی پھر ظاہر ہے۔ یہ حدیث نبی پاک کا کہنا کہ ام شریک کے پاس عدت، پھر نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں تو فلاں کے پاس عدت گزار۔ نبی پاک کے کام پر تو کسی کا اعتراض کا حق ہی نہیں نا کہ آپ حاکم ہیں شریعت کے، لیکن بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس مہاجرین آتے ہیں، سوال تو یہ ہے نا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں، سنن ابو داود میں، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں، موطا امام مالک میں اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے، ظاہر اس میں وہ گفتگو ہونا تو ثابت ہوا۔ پھر ایک اور حدیث، یہ بخاری شریف میں کم از کم 2 جگہ موجود ہے، ایک باب الجمعہ میں اور ایک آگے چل کر، بلکہ شاید 3 جگہ ہے۔ تو امام بخاری یہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ایک عورت تھی جو ہر جمعہ کے دن چکندر کا سالن پکاتی اور اس میں جو کا آٹا بنا کر کچھ ڈال دیتی سالن میں۔ آگے فرماتے ہم جمعے کے دن کی تمنا کیا کرتے اس مائی کے کھانے کی وجہ سے، جب ہم اس کے پاس جاتے تو اس کو سلام بلاتے، اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ عورت کی آواز عورت نہیں اور فتنے کا خدشہ نہ ہو تو گفتگو بھی منع نہیں، یہ ثابت ہوا۔ پھر ایک اور حدیث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک بار کہا کہ میں چاہتا ہوں عورتوں پر، مردوں پر پابندی لگا دوں حق مار کے سلسلے میں، اس سے زیادہ مار نہ دیا کرو، بہت زیادہ مار دینے لگے ہیں لوگ۔ ایک روایت میں الا لا تغالوا فی صدقات النساء، اس وقت جو روایت میرے سامنے اس میں آپ نے حد مقرر کی 40 اوقیہ سے زیادہ نہ دو، 40 اوقیہ چاندی سے حق مار زیادہ نہ دو، یعنی 1600 درہم سے زیادہ آپ نے روکنے کا اعلان کیا۔ تو اس مجلس میں ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ اے عمر تم یہ نہیں روک سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں روک سکتے؟ اس نے کہا کہ قرآن پاک پڑھو، اس میں یہ ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر عورتوں میں سے کسی کو ڈھیر دیا ہو تو بھی وہ، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک اجازت دیتا ہے عورتوں کو ڈھیر بھر سونا دیا جائے، تو ڈھیر تو بہت سارا ہے، لہٰذا تم پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ بعض روایات میں ہے کہ ایک عورت کو سمجھ آ گئی، عمر کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، بہرحال حضرت عمر نے وہ پابندی نہیں لگائی۔ عورت بولی، اجتماع میں بولی، یہ تصور جو ہے عورت کی آواز ہی عورت ہے، یہ عورت کو بولنا ہی جائز نہیں غیروں کے پاس، یہ تو غلط ہو گیا۔ اس میں دیکھیں یہ حدیث تفسیر در المنصور، کنز العمال،
تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور مرکات ملا علی قاری میں یہ آپ نے کسی حدیث کے ذیل میں ذکر کیا ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور، سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا کے بعد جب دمشق گئیں اور وہاں کچھ گفتگو ہوئی، تو آپ نے جو گفتگو فرمائی یزید کے دربار میں، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کے انداز بیان پر دنیا آج بھی حیران ہوتی کہ اتنے صدمے میں ایک عورت اتنی عمدہ گفتگو کیسے کر سکتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ ہے تو صحیح نا۔ یہ آپ ایک اور حدیث جانتے ہیں، بخاری شریف میں، مسلم میں، دیگر صحابی ہے، ربیہ بنت معوذ روایت کرتی ہیں کہ ہم عورتیں نبی پاک کے ساتھ، ہم عورتیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتی، مریضوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری کے لیے علماء نے لکھا کھانا پکانا اور اسلحہ پہنچانا بھی ان کی ڈیوٹی میں تھا، پانی پلانا بھی ان کی ڈیوٹی میں تھا زخمیوں کو، اور میدان جنگ میں موقع کے مطابق۔ اب یہ حدیث بہت سی کتابوں میں ہے، ذرا سوچیں کہ وہ جو علاج کرنے والا اگر بولے گا نہیں، مشکل بنے گی نا، اسے گفتگو تو کرنی پڑے گی اسے علاج کے لیے کلام۔ پھر دیکھیں کہ 20 صحابیات سے حدیثیں روایت کی ہیں ایسے مردوں نے جو ان کے محرم نہیں تھے۔ پھر بعد کے زمانوں میں بھی بہت سی ایسی حدیثیں، یہ 5ویں صدی ہجری کے ایک عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرون اولیٰ سے لے کر اس طرح ہوتا ہے، اور پردے میں بیٹھی محدثہ پردے میں بیٹھی ہے اور حدیث بیان کر رہی ہے، بس وہ اتنا انہیں بتا دیتے یا اسے پتا ہوتا کہ فلاں عورت بول رہی ہے، اور وہ روایت امت قبول کرتی ہے۔ اس سے آواز کا عورت نہ ہونا اور آواز کا بلند کرنا عورت کے لیے ضرورت کے وقت جائز ثابت ہو رہا ہے۔ پھر دیکھیں حضرت سیدنا خالد بن ولید ایک جنگ میں ٹوپی بھول آئے خیمے میں، ہے نا ذہن میں واقعہ، ٹوپی خیمے میں بھول آئے، تو جب میدان جنگ میں حضرت خالد کو وہ خود ہی آگے گئے چلے دشمن کے قریب جاسوسی کے لیے، اور وہ نرغے میں آ گئے، ٹوپی پاس تھی نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، نبی پاک نے فرمایا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، خالد دشمن کے گھیرے میں ہے، مدد کے لیے پہنچو۔ پھر ایک اس حدیث میں یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم پہنچ جاؤ گے مدد کے لیے، اٹھو۔ ابو عبیدہ نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ خالد دشمن کے گھیرے میں ہے، ہم مدد کے لیے جانے لگے، آ جاؤ۔ 500 لوگ یا جتنے لوگ مناسب تھے ایک جتھا لے کر فوراً پہنچے، اور باقی پیچھے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ ظاہر بڑی تیز رفتاری سے چلے ہوں گے، کچھ فاصلہ چلے تو آگے ایک گھوڑ سوار بلند قد تیز رفتار جا رہا ہے۔ ابو عبیدہ نے اخیر اسے آواز دے کے، پہلے تو آپس میں ان لوگوں نے کہا پتہ نہیں کوئی فرشتہ جا رہا ہے ہمارے لیے، پتہ نہیں کون ہے۔ پھر انہوں نے کہا، آواز دی ابو عبیدہ نے، اے گھوڑ سوار رک جا، اتنی تیز نہ جا، آرام سے جا، اس طرح نقصان کا خطرہ ہے۔ وہ ٹھہر گئی۔ جب قریب گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں خالد کی بیوی ہوں، اور جب تم نے کہا تو مجھے خیال ہے خالد تو دشمن کے نرغے میں آتا نہیں، میں نے دیکھا تو خالد کی ٹوپی وہاں پڑی تھی، خالد ٹوپی بھول آئے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والے بالوں پر مشتمل تھی، تو میں نے کہا وہ ٹوپی پہنچاؤں۔ یہ کہا، بتایا، ظاہر لشکر کو روانہ چلنے میں دیر لگتی ہے، اکیلا سوار زیادہ تیز سفر کر سکتا ہے، جا کر پہنچائی حضرت خالد کو ٹوپی، پھر آئے۔ اب یہ عورت کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی، لوگ کہتے کہ بہت بوڑھی ہو تو اجازت ہے، بہت بوڑھی عورت تو گھوڑے پر بیٹھ کر سفر ہی نہیں کر سکتی تیز رفتار میں، تو تیز رفتار میں سفر کیا، گفتگو فرمائی، ان کے سوال کا جواب دیا، ایک بات ہو گئی۔ یہ حدیث زیادہ تفصیلی حوالات تو بہت سارے مل جائیں گے حوالے، لیکن فتوح الشام 116 صفحہ پہلا جلد جو میرے پاس ہے اس میں۔ اب اگر میں اس واقعے کی تفصیل میں گیا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ خولہ حضرت درار کی بہن، درار بن ازور، مشہور مجاہد صحابی،
ان کی بہن حضرت خولہ ایک جنگ میں ساتھ تھی، اور دشمن ویسے تو شکست کھایا، بھاگا، لیکن جاتے ہوئے نا کچھ لوگ قیدی بنا کر لے گئے، ان میں حضرت خولہ الزبر کی بہن یہ بھی تھی، اور کچھ اور عورتیں بھی، صرف عورتیں قیدی بنا کر لے گئے انگریز۔ وہاں وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، عجیب و غریب قسم کی باندیاں بنانے کی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمیں انہوں نے اس خیمے میں قید کیا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے اور نکل جائیں گی۔ اسلحہ اٹھایا انہوں نے، ان کے پاس اور اسلحہ کیا تھا، جس خیمے میں تھی اس کی میخیں اٹھا لیں اور نعرے لگاتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ اب ظاہر ہے کہ سامنا ہوا، پہرے دار تو ان کے کھڑے تھے، ان کے کئی آدمی مار ڈالے۔ پھر بادشاہ سے انہوں نے اجازت مانگی، جو اس وقت حاکم تھا وہاں کا، اس سے اجازت مانگی کہ اس پہ تیر چلائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے کام کے لیے ان کو بچانا ہے، قید کرو۔ اب انہوں نے بڑا زور لگایا، لیکن یہ بہت سے مردوں کو قتل کیا، مقابلہ ہوتا رہا، جو قریب آنے کی کوشش کرتا اس کو نیزے کے ساتھ، اور پھر جو بندہ ان کا مر جاتا نا اس کا اسلحہ بھی چھین لے لیتی۔ پھر ان کے پاس اسلحہ بھی آ گیا۔ اتنی دیر تک ڈٹی رہیں، انہیں تو نہیں پتا تھا، بہرحال خالد آگے پہنچ گئے مدد کے لیے، انہیں کہا چھوڑو انہیں ورنہ ہم، اور اللہ پاک نے اسلام کو جو ہیبت اور غلبہ عطا کیا تھا ان کے دارالحکومت میں جا کر ان چھڑا کر لے آئے۔ تو یہ حضرت خولہ انہوں نے گفتگو بھی کی، ان کافر بے ایمانوں سے بھی کی اور مسلمانوں سے بھی کی۔ حضرت خنسا نام کی ایک صحابیہ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ اسد الغابہ میں اور الاستیاب میں لکھا ہے کہ اتفاق ہے اہل علم کا کہ نہ خنسا سے پہلے اتنی بڑی شاعر کوئی عورت ہوئی، نہ بعد میں۔ علماء نے اپنے وقت کے اعتبار سے گزشتہ کا ظاہر آئندہ بھی عربوں میں تو شاید اتنی بڑی شاعرہ کوئی نہیں ہوگی، پوری انسانیت میں گویا کہ سب سے بڑی شاعر عورت یہ خنسا۔ تو اس کے جنگ قادسیہ کے موقع پر اس نے 4 بیٹوں کو لے کر آئی میدان میں اور ان کو تاکید کیا۔ ظاہر وہ واقعہ بیان کیا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت خنسا کے شعر جہاد کے مضمون پر جو مشتمل تھے، وہ مضمون انہوں نے مسلمان غازیوں میں تازہ روح پھونک ڈالی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ شعر پڑھے تو گئے نا۔ میرے اس ساری بات کا خلاصہ یہ کہ عورت کی آواز کو مطلق عورت کہنا یہ درست نہیں۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ ویسے جہاں مرضی باتیں کرتی پھرے، مقصد یہ ہے کہ جہاں بے حیائی کا احتمال آئے گا وہاں منع کیا جائے گا، اور جہاں بے حیائی کا وہم سے زیادہ احتمال نہیں تو وہاں خواہ مخواہ پابندی لگانا منع ہوگا۔ پھر ہمیں صحابیات میں کئی ایسی خواتین ملتی ہیں جو اپنی دکان چلاتی تھیں، اگرچہ گھر کے اندر، لیکن ظاہر گاہک تو آتے نا، ان میں بعض اوقات مرد بھی آتے، اس طرح بعض اوقات عورتیں خریداری کے لیے جاتی، یہ بھی حدیثیں موجود ہیں۔ تو میرے اس گفتگو میں 2 مقصد ہیں، ایک یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں عورت کی آواز ہی عورت ہے، وہ غلط۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی کہے جی جہاں اندیشہ ہو فتنے کا وہاں بھی خوب باتیں کرتی رہے، وہ غلط۔ ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں دیگر فقہا نے بھی لکھا، تمہید ابن عبد البر میں امام مالک نے فقہ مالکی کا لکھا، اس طرح فقہ شافعی کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن اس وقت ہمیں فقہ حنفی کا 2-3 حوالے پیش کر دینے کافی ہیں۔ یہ منحت الخالق، اس کا 285 صفحہ پہلا جلد، رد المحتار جس کو شامی کہتے ہیں اس کا 406 صفحہ پہلا جلد، تحتاوی مراکل الفلاح پر اس کا 242 صفحہ نور الازاح کی شرح۔ ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ عورت کا کلام عورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں بے حیائی کا اندیشہ ہو۔ اگر صاف کہتے ہیں انا نجیز الکلام مع النساء الاجانب، ہم اجازت دیتے ہیں اجنبی عورتوں سے گفتگو ہو سکتی ہے عند الحاجۃ الی ذالک، جب اس کی ضرورت ہو تو۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے مجھے یاد آ گئی تو کہنا مناسب سمجھوں گا۔ حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ ایک 1977 یا 76 میں غالباً حج پر تشریف لے گئے، اپنے ساتھ
قریبی رشتہ داروں میں سے 6-7 لوگوں کو لے کر، ان میں آپ کی بہن بھی تھی، یہ مفتی محمد اجمل صاحب کی والدہ اور میری نانی اماں، وہ فقیہ اعظم کے ساتھ تھی۔ تو رستے میں کسی مقام پر فقیہ اعظم نماز پڑھ رہے تھے تحری سے، کوئی بتانے والا نہیں تھا قبلہ کدھر ہے، کسی سمت منہ کر کے نماز شروع کر دی۔ اس وقت پاس یہ فقیہ اعظم کی بہن بیٹھی تھی، کوئی آنے والا ہے، اس نے کہا مولانا ادھر قبلہ نہیں، ابھی ادھر قبلہ نہیں تو کدھر ہے وہ بتا۔ فقیہ اعظم بڑے پریشان ہوئے نماز میں کہ اب ادھر بھی تو نہیں تو کرنا کیا ہے۔ تو فقیہ اعظم کی بہن نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ قبلہ کدھر ہے، دائیں پھریں بائیں پھریں؟ اور وہ کہتی انہوں نے بات سنائی نا، تو کہتی میں ڈرتی رہی کہ بابا جی پتہ نہیں کیا کہیں گے نماز پھیر سلام پھیر کر، لیکن نماز بھی ٹوٹتی ہے، کیا کروں؟ جب فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے نماز پوری فرمائی تو فقیہ اعظم نے کمال شفقت سے اپنی بہن کو فرمایا کہ تو نے بہت اچھا کیا، یہ نہیں سوچتی رہی کہ میں پرائے مرد سے کیسے بات کروں، میری نماز ٹوٹتی تھی، اچھا تو نے پوچھ لیا، تو اس نے پھر بتا دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے میں حضور فقیہ اعظم نے بھی یہ کیا، اس سے بھی توثیق ہوتی ہے اس موقف کی جو میں بیان کر رہا ہوں۔